سارے جہان کا خالق و مالک میں، پالنہار میں، رب میں، پیدا کرنے والا میں، لا الہ الا هو یحیی و یمیت، زندگی دینے والا، مارنے والا، ختم کرنے والا میں ہوں، کوئی میرا اس معاملے میں شریک نہیں، کوئی میرا ساجی نہیں، کوئی میرا ہمسر نہیں۔ تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل، رات کو گھٹانا، دن کا بڑھانا میرے اختیار میں ہے، کوئی میرا شریک نہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ قاری حنیف ملتانی صاحب کا بیان ہے جس کا عنوان ہے فرعون کی موت کا عبرتناک واقعہ۔ غور سے سماعت فرمائے، بڑا اہم بیان ہے، مزہ آئے گا اور آپ کو اللہ کی قدرت اور کرشمہ نظر آئے گا۔ جناب سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہی ایسے وقت پہ ہوئی جبکہ ظالم بادشاہ فرعون بچوں کو قتل کرا رہا تھا۔ نجومیوں نے خبر دی، اطلاع دی کہ ان دنوں میں ایک بچہ پیدا ہوگا جو تیری حکومت کے لیے، تیری بادشاہت کے لیے زوال پیدا ہوگا، تباہی کا سبب بنے گا، بربادی کا سبب بنے گا۔ ہزاروں لاکھوں بچہ پیدا ہوتے ہی قتل کرایا تاکہ وہ موسیٰ علیہ السلام اگر پیدا بھی ہو تو دنیا میں نہ رہ سکے، ختم ہو جائے۔ گھر گھر دائیاں پھرتی تھی، حاملہ عورتوں کو تلاش کرتی تھی، پتہ رکھتی تھی کب بچہ پیدا ہوگا۔ ادھر بچہ پیدا ہوا اور ادھر پکڑ کر لے گئے، بادشاہ کے دربار میں جا کے قتل کر دیا جاتا تھا۔ لیکن اللہ پاک کی ذات بھی بڑی بے نیاز ہے، وہ اس کی مخلوق کسی کے ختم کرنے سے ختم نہیں ہوتی، وہ خود ختم ہو جاتے ہیں۔ اللہ کی مخلوق کو کوئی نہیں ختم کر سکتا۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو اللہ پاک نے سمجھا دیا، اطلاع کر دی کہ تم نے اپنے بچے کو کسی کی خبر نہیں دینی، کسی کو اطلاع نہیں دینی، بتانا نہیں ہے کسی کو، بلکہ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے دل میں القاء کیا کہ تم ایک لکڑی کا صندوق بنواؤ، اس صندوق میں موسیٰ علیہ السلام کو ڈال کر دریا میں ڈال دو۔ والدہ موسیٰ نے حکم کی تعمیل کرنے کے لیے درخان کو لکڑی کی پیٹی بنانے کے لیے کہا، خود تو بیچاری نہیں جانتی تھی بنانا۔ ایسا بنا کے دے جس میں پانی نہ گھسے، بڑی مضبوط لکڑی ہو، بڑا صاف ستھرا ہو۔ ادھر موسیٰ علیہ السلام کی اماں کی مجبوری، درخان نے ناجائز فائدہ اٹھایا، کئی دن تک پوچھتا رہا تو کیا کرے گی، کس لیے بنوا رہی ہو؟ بتیری کوشش کی چھپانے کی، مگر والدہ موسیٰ مجبور ہو گئی بتانے پر، چونکہ صندوقچہ بنوانا تھا۔ کہ ایسا واقعہ ہے، درخان بے ایمان ہو گیا۔ انہوں نے کہا میں کیوں نہ انعام کماؤں، بادشاہ کو اطلاع دوں، مجھے انعام ملے گا، مجھے دولت ملے گی، یہ عورت تو چھپا رہی ہے، میں اطلاع کر دوں۔ یہ نہ سوچا کہ ایک عورت اپنے نور نظر کو، اپنے لخت جگر کو، اپنے پیارے بیٹے کو اگر بچانا چاہتی ہے تو میرا اس میں کیا نقصان ہے، میرا کام مزدوری لینا ہے، صندوقچہ بنا کر کے دے دینا ہے، اس پر بس نہ کی، بادشاہ کے دربار میں گیا اور بادشاہ کے درباریوں نے جب اسے روکا کہ کیا کام ہے تیرا، اس نے کہا میرا خاص بادشاہ سے کام ہے۔ انہوں نے کہا کیا کام ہے؟ کہ تمہیں بتانے کا نہیں ہے، اس لیے کہ اگر میں نے ان کو بتا دیا تو یہ بادشاہ کو خبر کر دیں گے، میرا انعام مارا جائے گا، مجھے جو انعام ملنا ہے وہ یہ لوگ لے جائیں گے۔ اور یہ نہ سوچا کہ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ جو سارے جہان کا پیدا کرنے والا ہے، وہ اگر بچانے پہ آئے گا تو میں کیسے مراؤں گا۔ فرمایا تبارک الذی بیدہ الملک، تبارک الذی بیدہ الملک
وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ سارے جہان کا خالق و مالک میں، پالنہار میں، رب میں، پیدا کرنے والا میں، لا الہ الا هو یحیی و یمیت۔ زندگی دینے والا، مارنے والا، ختم کرنے والا میں ہوں، کوئی میرا اس معاملے میں شریک نہیں، کوئی میرا ساجی نہیں، کوئی میرا ہمسر نہیں۔ تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل، رات کو گھٹانا، دن کا بڑھانا میرے اختیار میں ہے، کوئی میرا شریک نہیں۔ درخان کو روکا درباریوں نے، پھر گیا، پھر اگلے دن گیا، پھر تیسرے دن گیا۔ درباری پوچھتے رہے کہ بتا تو صحیح۔ اس نے کہا نہیں میرا بڑا اونچا کام ہے، خاص بات کرنی میں نے بادشاہ سے تاکہ میں جا کر خبر دوں اور وہ بچہ قتل ہو اور مجھے انعام ملے۔ اس علم کا بیڑا غرق ہو، اس کے پیچھے نہ جانے کیا کیا ہم لوگ کرتے ہیں۔ کسی کا گلا کٹتا ہے تو کٹے، کسی کا بیڑا غرق ہوتا ہے تو ہو، کسی کی جان جاتی ہے تو جائے، ہمارے پیسے بنے۔ نقلی دوا بنانے والوں نے کبھی نہیں سوچا، ظلم کرنے والے ڈاکٹروں نے کبھی نہیں سوچا، حرام خور افسروں نے کبھی نہیں سوچا ہم کیا کر رہے ہیں، کیا اثر پڑے گا، کس طرح اس کا نتیجہ نکلے گا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں ربکم و رب آبائکم الاولین، تیرا بھی رب میں، تیرے باپ دادا کا بھی رب میں، اگر ان کا پیٹ میں پالتا رہا تو مجھے اپنی کبریائی کی قسم، بھوکا میں تجھے بھی نہیں ماروں گا۔ ظلم نہ کر، زیادتی نہ کر، حرام خوری نہ کر، کسی کو پتہ چلے یا نہ چلے، تجھے کوئی بڑا افسر پوچھے یا نہ پوچھے، حکومت تجھے کچھ کہے یا نہ کہے، اور اصل حکومت تو میری ہے۔ یاد رکھ جب میں پکڑوں گا ان بطش ربک لشدید، جب میں پکڑوں گا چھڑانے والا تجھے کوئی نہیں ملے گا۔ تیسرے دن پوچھتا، کوشش کرتا کرتا فرعون کے دربار میں پہنچ گیا، بادشاہ کے دربار میں پہنچ گیا، بادشاہ سے ملاقات ہوئی۔ 3 دن تک درباریوں نے پوچھا کہ بات بتا کیا ہے، انہوں نے کہا نہیں خاص کام ہے، کوئی بتانے والی بات ہے ہی نہیں۔ جب فرعون کے پاس پہنچا، اللہ بڑا بے نیاز ہے، فرعون نے پوچھا کیوں آیا، کیا بات ہے، اشارے کرتا ہے، اللہ پاک نے زبان گنگی فرما دی۔ میں بچانے والا بڑا یا تو مرانے والا بڑا، میری مخلوق ہے، میرا نبی ہے، میرا پیغمبر ہے، میرا رسول ہے۔ میں نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو سمجھایا تھا، وہ مجبوراً تیرے پاس آئی، کمینے اور ظالم شرم نہ آئی، اس کی مجبوری سے ناجائز فائدہ اٹھانے کے لیے آ گیا۔ اندر پہنچا، فرعون پوچھتا کیسے آیا، کیوں آیا، زبان گنگی جواب نہیں دے سکتا۔ فرعون نے اپنے درباریوں کو بلا کے کہا تم نے اس گدھے کو اندر کیوں آنے دیا جو یہاں پہ بکواس کرتا ہے، مذاق کرتا ہے؟ اس نے کہا باہر لے کر کے اس کی لتریشن کرو۔ وہ ملازم چپڑاسی وغیرہ جو تھے پکڑ کے باہر لے گئے، دے سر میں جوتا دے، اب ہم تیرے سے 3 دن ہو گئے پوچھ رہے تھے، بتا کیا کام ہے، بتا کیا کام ہے، بکواس کرتا ہے۔ اب بادشاہ کو جا کر کے پریشان کیا، مار مار کے کھوپڑی گنجی کر دی۔ ادھر والدہ موسیٰ علیہ السلام آئی تو درخان ملا نہیں، پھر آئی پھر ملا کہ وہ میرا تم نے بکسا تیار نہیں کیا۔ نے کہا بکسا تو تیار میں کر رہا ہوں اور تیاری ہوا رکھا ہے، وہ بچہ کیسا ہے، کس شکل کا ہے، کس صورت کا ہے؟ انہوں نے کہا تو دنیا لیتا ہے، تجھے کیا لینا، تیرا کیا مطلب، اور پیسے لے بکسا دے،
संदूक सा तैयार किया है तो दे, वरना जरखान मारेगा, ये सारी दुनिया में कोई नहीं मिलेगा। आजकल भी किसी पे काम कराने जाओ ना काम करके देगा, 50 चक्कर लगवाएगा, और जब देखेगा कि इनकी शादी की तारीख बिल्कुल सर पे आ गई, इन्होंने फर्नीचर अब देना ही देना है, ओ मियां फालतू गल करने की लोड़ कोई नहीं, किसी और को जाके बनवा ले। ये वही नस्ल चली आ रही है। जेवर देने वाला सुनार, कपड़े सीने वाला दर्जी, फर्नीचर तैयार करने वाला दरखान, यानी इस बात को गुनाह नहीं समझते, झूठ बोलने को, गलत वादा करने को गुनाह नहीं समझते। हालांकि इरशाद फरमाया मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मुनाफिक की 3 निशानी, सबसे पहली निशानी ये है इज़ा वादा खिलाफा, जब भी वादा करेगा उसके खिलाफ करेगा, झूठ बोलता रहेगा यूं ही, शाम को आना, कल को आना, सुबह को आना, फिर आना, फिर आना। बाज़ आदमी जो ये काम करते होंगे बेचारे नाराज हो रहे होंगे, सारी जिंदगी कुरान सुना, ये कुरान कौन सा आया जो हमारे पीछे पड़ गया। सबका जिक्र है कुरान में, मौलवी बदमाशी करते हैं, झूठ बोलते हैं, गलत मसले बयान करते हैं, पीर गलत कार्य, सबका जिक्र कुरान में है। चुनाचे मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा कहने लगी मेरा बक्सा तैयार कर, उनने कहा कल ले जाना। वो इनाम की जो हविस थी ना, वो ख्वाहिश अभी बुझी नहीं, सर में खल्ले भी लग चुके, जूतियां भी पड़ चुकी, मगर बाद नहीं आया। फिर गया अगले दिन कि कल मुझे पता नहीं हो क्या गया, मेरी जुबान में क्या हो गया था, आज तो मैं ठीक ठाक बोल रहा। अल्लाह की कुदरत देखो, वहां सिर्फ वहां गुंगा रहा, बाहर जब सर में खल्ले लगे ठीक ठाक हो गया, जूते सर में पड़े तो ठीक हो गया। और मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा के साथ भी बात ठीक ठाक करता है, अपने घर वालों से भी बातें सही कर रहा है, लेकिन दूसरे दिन कोशिश करके फिर पहुंचा। फिरौन कहने लगा हाँ कैसे, फिर गूंगा, फिर गूंगा। फिरौन ने बुला करके कहा कि तुमने क्या मजाक बना रखा है, मैं वैसे परेशान हूं, इत्तला मिली हुई है कि मूसा अलैहिस्सलाम आने वाला है, मेरी तो वैसे जान रात दिन परेशानी में है, तुम इसको क्यों अंदर आने देते हो। उसने उठाकर उन दरबारियों को ही मुअत्तल कर दिया कि तुम्हें इसकी खोपड़ी मांझने का ढंग नहीं आता, कोई और पार्टी यहां पैदा करो। फिर बड़ा बाहर आकर के फिर बोलने लग गया। याद रखो ये जुबान भी, ये आंख भी, ये हाथ भी, ये पैर भी, ये सब अल्लाह के इख्तियार है। इसलिए कुरान करीम में अल्लाह पाक ने फरमाया यौमइदिन तुहद्दिसु अखबारहा, जमीन भी बोलेगी, हाथ भी बोलेंगे। अल यौमा नख्तिमु अला अफवाहिहिम व तुकल्लिमुना अयदीहिम व तशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सिबून। अल्लाह पाक कुरान करीम में कहता है हाथों से जो हरकत करते हो, ये हाथ भी क़यामत के दिन बोल के गवाही देगा, मुझसे कुरान पकड़ा करता था या लोगों की धी बेटियों के हाथ पकड़ा करता था। पैर बोल कर गवाही देंगे, हमसे मस्जिद की तरफ चल के जाया करता था या तमाशे की तरफ जाया करता था, फिल्म की तरफ जाया करता था। आंखें बोल के गवाही देंगी, हमसे कुरान देखा करता था या लोगों की धी बहनों को टाड़ा करता था। वलौ नशाउ लतमसना अला आयुनिहिम फस्तबकुस सिरात फअन्ना युबसिरून। जुबान भी गवाही देगी, मुझसे कलमा पढ़ा करता था, मुझसे दरूद पाक पढ़ा करता था, मुझसे इस्तिग़फ़ार किया करता था, मुझसे तीसरे कलमे का विर्द किया करता था, मुझसे कुरान करीम पढ़ा करता था। जुबान खुद बोल के बताएगी, कभी अल्लाह का नाम नहीं लिया, हर वक्त मुझसे कंजरियों के गीत गाया करता था। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अम्मा फिर आई, परेशान है। खैर जब 2-3 दफा उसकी खोपड़ी मांझी गई, पिटाई हुई, संदूक सा बना करके तो दे दिया। इनाम की फिर भी बेचारे को बड़ी तमन्ना रही कि मेरा इनाम मारा गया।
مجھے انعام ملنا چاہیے تھا، اس کا بچہ قتل ہوتا مجھے انعام ملتا۔ چنانچہ والدہ موسیٰ علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام کو صندوقچے میں لٹا کر صندوقچہ بند کر کے دریائے نیل میں ڈالنے کا فیصلہ کر لیا۔ ذرا اندازہ تو لگاؤ، اللہ پاک اگر فرعون سے بچانا چاہتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کو ظالم بادشاہ کے قتل سے بچانا چاہتے ہیں، تو یہ کون سی تسلی کی بات تھی والدہ موسیٰ علیہ السلام کے لیے کہ دریا میں پھینک دو، وہاں بھی تو خطرات ہیں، ڈوب جانے کا خطرہ، مر جانے کا خطرہ، جانوروں کے کھا جانے کا خطرہ، کسی کے پکڑنے کا خطرہ۔ ایک خطرے سے بچا کر سینکڑوں خطرات کے حوالے کرنا، سینکڑوں پریشانیوں کے حوالے کرنا، لیکن موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے اللہ نے جو اشارہ فرمایا، اللہ نے جو القاء فرمایا، اللہ نے دیا، اس کو پورا کیا۔ او میرے رب، بچے یا نہ بچے، جائے یا رہے، مجھے تو تیری مرضی منظور ہے، تیرا کہنا مجھے منظور ہے۔ اگرچہ میرا چاند جیسا بچہ نور نظر ہے، لخت جگر ہے، میرا پیارا بیٹا ہے، پر میں تیرے حکم کو پورا کرتی ہوں۔ اگر تم میں سے کوئی ہوتا یا میں ہی ہوتا تو کہتا نہیں جی اتنی دفعہ استغفار کر لیں گے، یہ کر لیں گے، وہ کر لیں گے، کہ دیگ پکا کر چاولوں کی نیاز لگا دیں گے، خیرات کر دیں گے، لیکن یہ تو کوئی عقل مندی نہیں کہ بچے کو دریا میں پھینکنا۔ وہاں والدہ موسیٰ نے یکسر اللہ پاک جل شانہ کے حکم کو پورا کر دیا، پرواہ نہ کی کہ آگے ہوگا کیا۔ اس لیے قرآن کریم میں اللہ پاک نے فرمایا وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ، اے والدہ موسیٰ، میرا تجھ سے وعدہ ہے، میں تیرا دودھ تیرے بچے کو پلواؤں گا۔ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ۔ میرا وعدہ ہے، میں تجھے، تو میرے حکم سے بچے کو جب دریا میں ڈال دے گی، میں تجھے نبی بنا کر واپس کروں گا۔ اور قرآن ایک گواہی دے رہا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے، بہن نے مل کر جب دریا میں ڈالا ہے، قرآن گواہی دے رہا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے دل میں نہ کوئی کھڑکا تھا، نہ کوئی دڑکا تھا، نہ کوئی پریشانی تھی، نہ کوئی خطرہ تھا کہ کیا ہوگا۔ ایسا اطمینان تھا، ایسا اطمینان تھا، اتنا یقین تھا کہ میں نے مالک کے سپرد کر دیا ہے، کیا جو سارے جہان کو سنبھالتا ہے وہ اسے نہیں سنبھالے گا؟ جو زمین و آسمان کا خالق و مالک ہے، سارے جہان کا پروردگار ہے، وہ اسے نہیں سنبھالے گا۔ صندوقچہ پانی میں چل دیا۔ قرآن کریم ایک اور ذکر کرتا ہے تو والدہ موسیٰ تو آرام سے گھر چلی گئی، موسیٰ علیہ السلام کی بہن کنارے کنارے چل دی محبت کی وجہ سے، دیکھوں تو صحیح ہوتا کیا ہے۔ وہ اس زمانے کی بات ہوگی جب بہنوں کو بھائیوں سے بڑی محبت ہوتی ہوگی، جب بھائیوں کو بہنوں سے پیار تھا۔ اب تو ان دونوں رشتوں میں اور اس خون میں جو بگاڑ آیا ہے وہ اور رشتوں میں ہے بھی نہیں۔ اس لیے کہتا ہوا بھائی کا بھائی راہزن، حقیقی بیٹی ہے ماں کے دشمن، پسر نے چھوڑا پدر کا دامن، بہن کو بھائی ستا رہا ہے۔ کوئی کسی کا حق شناس نہیں، کوئی کسی کا مزاج پہچان نہیں، ساڑی ساڑ ہے، حسد ہی حسد ہے، جلت ہی جلت ہے، گھر گھر میں بگاڑ ہے۔ فرمایا اذ تمشی اختک فتقول هل ادلکم علی من یکفل۔ موسیٰ علیہ السلام کی بہن دریا کے کنارے کنارے چل رہی ہے،
والدہ کو تسلی، قرآن گواہ ہے۔ آج ہمیں کتنی تسلی دے کوئی، ہم میں سے کون ایسا کر سکتا ہے؟ بڑا مشکل ہے کہ اللہ کا ایسا حکم ہو۔ اپنے بچے کو دریا میں تو کون ڈالے گا؟ ہم لوگ اپنے بچوں کو قرآن پڑھنے نہیں ڈالتے، اس لیے کہ ہمیں قبر میں قرآن کی ضرورت ہی نہیں، نہ قیامت میں ضرورت ہے، نہ قبر میں ضرورت ہے، نہ موت کے وقت ضرورت ہے۔ ہمیں تو ہمارے مرنے کے بعد 2-4 دیگیں چاولوں کی پکیں گی، اور جب ملا اکٹھے ہوں گے انشاءاللہ وہ جنت میں پہنچا کر ہی جائیں گے، چاہے خود وہ دوزخ میں جائیں، مگر ہمیں وہ جنت میں ضرور پہنچا دیں گے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی بہن دیکھ رہی ہے صندوقچہ چلتا 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 دریا کا وہ رخ لے لیا جو فرعون کے محل کی طرف جاتا ہے۔ صندوق ادھر چل دیا جدھر فرعون کا محل ہے، دریا کے کنارے۔ پریشان ہو گئی موسیٰ علیہ السلام کی بہن، پھر اسی نہر میں داخل ہو گیا یہ صندوقچہ جو نہر فرعون کے محل کے اندر جا رہی تھی۔ بڑی پریشانی ہوئی۔ یوں آتا ہے، مفسرین نے کتابوں میں لکھا کہ موسیٰ علیہ السلام کی بہن دوڑ کر آئی اور روتی ہوئی آئی اور اماں کو آ کے بتایا کہ ایسا ایسا ہو گیا۔ کہنے لگی فکر نہ کر، میں نے دریا میں نہیں ڈالا، میں نے رب کے حوالے کیا ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، وہ جانے اور اس کا رب جانے، میں کیا کروں؟ مجھے اس سلسلے میں کوئی پریشانی نہیں، کوئی مجھے اس سلسلے میں حزن نہیں، کوئی دقت نہیں، مجھے کوئی غم نہیں ہے۔ بہن دور سے دیکھ رہی ہے، نہر میں صندوقچہ داخل ہوا، آگے فرعون اور حضرت آسیہ دونوں نہا رہے ہیں، غسل کر رہے ہیں۔ صندوقچہ قریب پہنچا، صندوق کی طرف فرعون ہاتھ کرتا ہے، صندوق پیچھے کو ہٹ جاتا ہے۔ آسیہ ہاتھ کرتی ہے، صندوق آگے کو آ جاتا ہے۔ کافی دیر تو بادشاہ اور رانی ملکہ یہی کھیل رہا دونوں کا، وہ ہاتھ کرے تو صندوق پیچھے کو ہٹ جائے اور آسیہ ہاتھ کرے تو صندوق آگے کو بڑھ جائے۔ بالآخر ہمت کر کے حضرت آسیہ نے صندوق کو پکڑ لیا اور نہر سے باہر نکال کر اسے کھول کر دیکھا تو چاند جیسا خوبصورت حسین بچہ انگوٹھے چوس رہا ہے۔ اور فرعون کی زمین ہلی اور کہنے لگا یہی ہے موسیٰ، بلاؤ، کس کو قتل کراؤں گا؟ حضرت آسیہ فرمانے لگی لا تقتلوا عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون۔ حضرت آسیہ کہنے لگی تیرا دماغ خراب ہے، ہزاروں لاکھوں بچہ قتل ہو گیا، اب تک موسیٰ کہاں رکھا ہے؟ وہ تو کبھی کا قتل ہو گیا۔ انفانا او نتخذہ ولدا، اولاد مجھے پیدا نہیں ہوئی، تیری اولاد کوئی نہیں، مجھ سے اولاد کوئی نہیں، یہ تو اللہ نے مجھے بچہ دیا ہے، قدرتی مجھے اولاد اللہ نے دیا، میں اسے پالوں گی۔ قرۃ عین لی ولک، یہ لاکھوں بچہ قتل ہو گیا، اتنی دنیا برباد ہو گئی، اب تک موسیٰ بچا ہوا رکھا ہے، چل پڑے ہو، اتنا خوبصورت حسین بچہ، تو قسم کھا کے بتا اتنا حسین بچہ کبھی تو نے دیکھا؟ فرعون کہنے لگا نہیں، اللہ نے میرے لیے بھیجا ہے۔ اس بادشاہ کی گھر والی جو انا ربکم الاعلی کہتا تھا، میں سب سے بڑا رب ہوں، میں خدا ہوں، اس بادشاہ کی گھر والی بھی کہتی ہے مجھے بیٹا خدا نے دیا ہے۔ اور آج کلمہ پڑھنے والی عورت، نبی کی امتی بننے والی عورت، قرآن کو ماننے والی عورت کہتی ہے مجھے فلانے بابے نے دیا ہے۔ کمال ہو گیا نا۔ فرعون جیسے بادشاہ جس کے سر میں 400 سال میں کبھی درد بھی نہیں ہوا، اس کی گھر والی کہتی ہے مجھے خدا نے دیا ہے، یہ میرا بیٹا ہے۔
फिरौन फिर कहने लगा तू मेरी तबाही कराने की बातें करती है। कहने लगी चल चल बकवास ना कर, फालतू बात नहीं किया करते। ला तक़्तुलूहु असाई अल्फाना औ नत्तखिदहु वलदा वहुम ला यशऊरून। यहां से पता चला कि अगर औरत दीनदार हो, औरत ईमानदार हो, औरत के दिल में खुदा और कुरान पे यकीन ईमान हो तो मर्द को काबू कर लेती है। और अगर ऐसी औरत हो शादी के लिए, तीसरे दिन शादी का हुआ, उसी वक्त उससे उसको लामा दे, तीसरा दिन हो गया मुझे आया हुआ तो अब तक मुझे फिल्म भी नहीं दिखा के लाया, इसकी गोद से वली पैदा होगा या बदमाश पैदा होंगे। हजरत आसिया ने प्यार किया। यूं आता है किताबों में मूसा अलैहिस्सलाम को हजरत आसिया ने गोद में लेकर माथे पे बोसा दो दिया। हजरत आसिया कहती मेरे लब ठर गए, सीने से लगाया मेरे सीने में सुरूर आ गया। मैंने प्यारे प्यारे हाथ पकड़ के अपनी आंखों पे रखे। हजरत आसिया कहती मेरे आंखों को नूर मिल गया। नबूवत तो निराली होती है, नबी हसीन होता है, नबी खूबसूरत होता है, नबी नसब के एतबार से भी, हसब के एतबार से भी, शक्ल सूरत के एतबार से भी अपने जमाने में सबसे निराला होता है। मूसा अलैहिस्सलाम के लिए आसिया ने दूध के लिए औरतें मेरी नौकरी लग जाएगी, महल में आऊं जाऊंगी, मुझे बड़ा आराम मिलेगा, मेरा ताल्लुक बादशाही घर में हो जाएगा, बादशाह के महल में हो जाएगा। बादशाह तो बड़ी बात है। आजकल भी देख लो ना, अफसरों से यारी करने के लिए, थानेदारों से यारी गांठने के लिए चारों तरफ डल्ले डल्लियां चक्कर लगाते रहते हैं हर वक्त। कोई तो मेल जुड़ जाए ना, कुछ तो फायदा उठाया करेंगे। किसी को पकड़वाएंगे, किसी को छुड़वाएंगे, किसी से लेंगे, किसी को ये करेंगे। हर आदमी की तमन्ना है, यानी जितने तुम बैठे हो बुरा ना मानना, ये तमन्ना किसी के दिल में नहीं होगी कि मुझे अल्लाह तबारक व तआला का दीदार हो जाए, मुझे मोहम्मद मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खाम में दीदार हो जाए। और ये सब की तमन्ना है कि थानेदार से यारी हो जाए, डीसी से यारी हो जाए, कमिश्नर से दोस्ती हो जाए, किसी वजीर, कौमी असेंबली, सूबाई असेंबली के मेंबर से यारी हो जाए। ये सब की तमन्ना है। हर औरत महल का चक्कर लगा रही है। खबर फैल गई, आसिया को दरिया में से बच्चा मिला, आसिया को नहर में से बच्चा मिला, आसिया को नहर में से बच्चा मिला। मूसा अलैहिस्सलाम की बहन ये सारा मंजर देखकर फिर अम्मा के पास गई है। जब मूसा अलैहिस्सलाम इनके हाथ में आ गए, रोती हुई बहन फिर गई है मां के पास। क्या करोगी, जहां से बचाया था वहीं पहुंच गया। अम्मा ने बिल्कुल परेशानी की बात नहीं की, कहने लगी क्यों मुड़ मुड़ के आती है, जिसके हवाले मैंने किया है उसकी मर्जी है, जहां ले जाए ले जाए, मैंने रब के हवाले किया है। फिर भी ये नहीं कि मैं चल करके देखूं फिरौन के पास क्यों चला गया। माशाअल्लाह। औरतें आती हैं, दूध पिलाने की बड़ी कोशिश करती हैं। कुरान कहता है, अल्लाह पाक ने फरमाया वहर्रमना अलैहिल मराज़िया मिन क़ब्लु फ़क़ालत हल अदुल्लुकुम। जितनी औरतें भी आई बड़ी बड़ी प्यार करती थी, बड़ी बड़ी खुजलाती थी, मगर मूसा अलैहिस्सलाम ने किसी औरत की छाती को मुंह न लगाया। हर औरत आती है, बड़ी कोशिश करती है, बड़ा प्यार करती है, बड़ी चूमती है, चाटती है, मेरा दूध पीने लग जाए, मेरा काम बन जाएगा, मेरा काम बन जाएगा। मगर जो नबी जवानी में दूसरों के हक आकर दिलाने का जिम्मेदार हो, जो जुल्म को मिटाने का जिम्मेदार हो, जो दूसरों के हक दिलाने का जिम्मेदार हो, वो नबी बचपन में भी किसी का हक न पिया करता है न खाया करता है। हदीस पाक में इरशाद है, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सहाबा किराम ने नकल फरमाया, हजरत हलीमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कितनी खुश नसीब माई थी, जिसने कई साल तक काली कमली वाले को गोद में खिलाया, लाखों मर्तबा पेशानी पे बोसे दिए। एक और रजाई भाई भी था,
कभी कभी मोहब्बत में आकर हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दूसरी तरफ का दूध पिलाने की भी कोशिश करती। हुजूर ने फरमाया, हजरत हलीमा कहती हैं, मेरे से लाडले बच्चे ने कभी दूसरी तरफ के पिस्तान को मुंह न लगाया। नबी बचपन में भी, मासूमियत में भी किसी का हक नहीं खाता, नहीं पीता। चुनाचे मूसा अलैहिस्सलाम को औरतों ने बड़ा दूध पिलाने की कोशिश की, मगर किसी का दूध पीने के लिए तैयार नहीं। आसिया बड़ी परेशान है, हजरत आसिया बड़ी हैरान है, कैसे पिलाऊं, क्या पिलाऊं, ये किसी का दूध नहीं पीता, चूमती है, चाटती है, प्यार करती है। जब ये मंजर देखा, मूसा अलैहिस्सलाम की बहन कहने लगी, इज़ तमशी उख्तुका फतक़ूलु हल अदुल्लुकुम अला मन यकफुलु। ओ रानी, ओ मलका, ओ बादशाह की घरवाली, अगर इजाजत हो मैं भी एक औरत को बुला के लाऊं, शायद ये उसका दूध पी ले। अगर तुम इजाजत दो तो मैं भी एक औरत बुला लाऊं, शायद उसका दूध पी ले। कुरान करीम में है, मूसा अलैहिस्सलाम की बहन का कलेजा इतना धड़कता था, इतना धड़कता था, भाई की वजह से दौड़कर पकड़ लूं, हाथ में ले लूं, माथा चूम लूं, प्यार कर दूं। अल्लाह फरमाते हैं, मां के दिल पे भी, बहन के दिल पे भी हमने हाथ रख दिया था, कभी इनको शक न पड़ जाए। तो कहने लगी, जब आदमी परेशान हो और कोई इमदाद की बात करे तो सबको अच्छी लगती है ना। तो आसिया कहने लगी, काकी खड़ी हुई बातें कर रही हो, अगर तेरे इल्म में, तेरी जांच में, तेरी दानिश में कोई ऐसी औरत है तो देर क्यों कर रही है, मेरी जान निकल रही है, मेरे बच्चे को प्यास लगी है। बहन गई, वालिदा को बुला के लाई। अल्लाह पाक फरमाते हैं, लौला अर्रबतना, अगर हम तेरे दिल पर ए वालिदा मूसा तेरे दिल पे अपना हाथ न रखते, तू दौड़ के उसके ऊपर गिर पड़ती, राज सारा खुल जाता। वक़ालत लिउख्ती कुस्ती फबसूरत बिही अन जुनुबिन वहुम ला यशऊरून। मूसा अलैहिस्सलाम की अम्मा आ गई और बड़ी बेतवज्जोही से, मेरा घर दूर है, मैं मुश्किल से आ सकूंगी, महलों में आने जाने की मुझे आदत नहीं है, मैं तो एक गरीब औरत हूं, मैं कैसे आया करूंगी इतनी दूर से, मेरा आना बड़ा मुश्किल है, मेरे बस की बात नहीं है। और बड़ी बड़ियों का दूध नहीं पिया इसने, ये मेरा दूध कैसे पी लेगा। जब मूसा अलैहिस्सलाम को आसिया कहने लगी, बहन बातें ना कर, जल्दी कर, मेरे बच्चे के लब खुश्क हो रहे हैं। तो जैसे ही मूसा अलैहिस्सलाम को गोद में लिया, मूसा अलैहिस्सलाम ने दूध पीना शुरू कर दिया, दूध पीना शुरू कर दिया। अल्लाह पाक ने अपना वादा पूरा फरमा दिया। सारे महल में जश्न हो गया, बड़ा धूमधाम से बड़ी खैरात हुई और बड़ा ये हुआ कि भाई दूध पी लिया, दूध पी लिया। कल से बड़ी परेशानी थी, हजारों औरतें आई, किसी का दूध नहीं पिया। वो आसिया के बच्चे ने दूध पीना शुरू कर दिया, आसिया के बच्चे ने दूध पीना शुरू कर दिया, कमाल हो गया। और वो वालिदा मूसा अलैहिस्सलाम फिर भी कहने लगी, मैं मुश्किल आ सकूंगी। आसिया हाथ जोड़ के कहने लगी, देखो बहन, हजारों औरतों में से दूध तेरा ही पिया है, जो नौकरी मांगोगी, जो इनाम मांगोगी, जो कहोगी वो मैं तुझ पर कुर्बान करूंगी। तू मेरे महल में रहना शुरू कर दे, या तेरा महल अपने घर के करीब बनवा देती हूं, या आने जाने का किराए का, सवारी का इंतजाम है, तुम्हें आना ही पड़ेगा। फरमाया, इन्ना राद्दू इलैकी वजाइलू मिनल मुरसलीन। ऐ वालिदा मूसा, देख मैं रब ने तेरे से जो वादा किया था, तूने मेरे हुक्म को पूरा किया। फइज़ा खिफ्ती अलैहि फअल्क़ीही फिल यम्मि वला तख़ाफ़ी वला तहज़नी। तूने दरिया का गम न किया, पानी का गम न किया, दरिंदों का गम न किया, किसी की खा जाने का गम न किया, किसी एक खतरे से बचाकर हजारों खतरात के हवाले कर दिया। देख मैं रब ने वादा पूरा कर दिया। इन्ना राद्दू इलैक, मैंने
تیری گود میں صرف بچہ نہیں پہنچایا بلکہ موسیٰ علیہ السلام پہنچا دیا. تنخواہ بھی مقرر ہو گئی، انعام بھی مقرر ہو گیا، بچہ بھی مل گیا. موسیٰ علیہ السلام کی اماں بھی بڑی خوش ہوئی. حضرت آسیہ پال رہے اور باہر کے بچوں کو پھر بھی قتل کرا رہا ہے. ملک میں مصر میں لوگوں کے بچوں کو پھر بھی قتل کرانے سے باز نہیں آتا. اسی لیے خود کا کہتا کہ غرے کو غرق کرتا ہے، غرے کو غرق کرتا ہے دریا کی موج میں، اور اپنے کو روزی دیتا ہے دشمن کی گود میں. لوگوں کے بچوں کو قتل کرا رہا ہے اور موسیٰ علیہ السلام کو گھر میں پال رہا ہے. کون اس کی بہنیادیوں کو جانے، کون اس کا مقابلہ کرے. پل رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام، اماں کو بھی اچھا کھانا ملتا ہے، اچھا پینا ملتا ہے موسیٰ علیہ السلام کے صدقے میں. اور یہی تو وجہ ہے جو نبی کے قریب آئے گا اس کا دین بھی بنے گا، اس کی دنیا بھی بنے گی، ساری چیزیں اس کی بن جاتی ہیں. موسیٰ علیہ السلام کی تھوڑی سی عمر ہوئی، 6 مہینے کی. نبی بڑا ہونہار ہوتا ہے بچپن سے ہی. گود میں لیے ہوئے فرعون بیٹھا تھا، پیار کر رہا تھا. موسیٰ علیہ السلام نے داڑھی پکڑ کے جھٹکا مار دیا. ہائے، بعضی باتوں کا بڑا دکھ لگتا ہے. اور لوگوں 400 سال اپنے آپ کو خدا کہلوانے والوں کے منہ پہ بھی داڑھی تھی، جو اپنے آپ کو رب العالی کہتے تھے ان کے منہ پہ چہرے پہ بھی داڑھی تھی. آج بڑے بڑے محبت کے دعوے دار، حضور کے بڑے وفادار، شفاعت کے امیدوار، وہ سید عطا اللہ شاہ صاحب بخاری سب کا جو رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ چھوٹا بچہ باپ کے ساتھ رات کو سو گیا، آنکھ جو کھلی تو باپ کے منہ پہ جو ہاتھ پھیرا بیٹے نے تو سمجھ میں آیا اماں ہے، لیکن دودھ کی جگہ نہیں ملتی. منہ دیکھا تو اماں جیسا ہی ہے. یہ چھوٹے بچے بڑے سیانے ہوتے ہیں، بڑے ہوشیار ہوتے ہیں. یوں جو ہاتھ پھیرا منہ پہ تو وہی ماں جیسا منہ، چھاتی پہ ہاتھ پھیرے تو کچھ نہیں. اور کچھ تو حیا کرو، کچھ تو غیرت کھاؤ. یہ منہ لے کر اس نبی کے دربار میں جاؤ گے؟ فرعون کی داڑھی پکڑ کر موسیٰ علیہ السلام نے جھٹکا مار دیا اور کہا لگا آسیہ ادھر آؤ، لو فیصلہ ہو گیا. انہوں نے کہا کیا ہوا؟ پتہ چل گیا یہی موسیٰ ہے. انہوں نے کہا ہوا بھی کیا ہے؟ تجھے تو موسیٰ بہت دنوں سے دکھائی دے رہا ہے، آج سے تھوڑا ہی. انہوں نے کہا کمال ہو گیا تیری والی. انہوں نے کہا ہوا بھی کچھ کہ میری داڑھی پکڑ کے کھینچی، جھٹکا مارا میری داڑھی میں. انہوں نے کہا واہ واہ، اتنی عمر بادشاہ کرتے ہو گئے، خدا بنے بیٹھے ہو، تجھے یہ پتا نہیں؟ بلے بچے کو کیا پتا کہ داڑھی ہے، عزت ہے، کیا ہے؟ معصوم بچہ اسے کیا پتا؟ اور کہہ رہا تو مجھے مرا کے ہٹے گی بس. چنانچہ فرعون نے جادوگر بلائے. اس زمانے میں جادو کا بڑا زور تھا، جادو کا بہت ہی لوگوں میں طریقہ کار تھا، طرح طرح کے جادو کیا کرتے تھے. تو فرعون نے اپنے جادوگر بلائے. انہوں نے میدان میں رسیاں ڈال دی. جب انہوں نے جادو کیا تو وہ سارے سانپ بن گئے، رسیوں کے سانپ بنا دیے جادوگروں نے. موسیٰ علیہ السلام بڑے حیران ہوئے. اب جادو پیغمبر کی تعلیم تو نہیں، خدا کی تعلیم بھی نہیں، کلام الہی اللہ کی تعلیم ہے. جادو شیطان کی تعلیم ہے، جادو شیطان کی تعلیم ہے، کلام اللہ کی تعلیم ہے. تو مقابلہ ہے کلام کا اور شیطان کا. تو شیطان کے کلام سے انہوں نے، جادوگروں نے رسیوں کے سانپ بنا دیے. اب موسیٰ علیہ السلام حیران کھڑے ہیں کہ اب میں کیا کروں؟ آواز آئی قال القها یا موسیٰ، قال القها یا موسیٰ، اے میرے موسیٰ، یہ جو ہاتھ میں آسا لیے کھڑے ہو، جو لکڑی لیے کھڑے ہو، اسے زمین پہ ڈالو. یہ جو تمہارے ہاتھ میں لکڑی ہے، یہ جو آسا ہے، اس کو زمین پہ ڈالو.
انہوں نے زمین پہ ڈال دیا، فرمایا فَأَلْقَاهَا فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ۔ وہ موسیٰ علیہ السلام کا جو آسا تھا، جو لکڑی تھی، وہ بہت بڑا اژدہا بن گیا۔ فرعون بھی دیکھ رہا تھا، فرعونی بھی دیکھ رہے تھے، بڑی مخلوق تھی، اور ایسے موقع پر تو اور بھی لوگ زیادہ آ جاتے ہیں۔ آج اگر تم شہر میں جا کے یہ کہہ دو نا کہ آج وہاں قاری حنیف کی مسجد میں مناظرہ ہوگا، پھر دیکھو سارے بھاگتے ہی ہوئے آؤ گے یہاں۔ تو گویا مقابلہ ہے موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا، تو خلقت بڑی آئی ہوئی ہے۔ فرعون کے جادوگروں نے جب وہ رسیوں کے سانپ بنائے تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے حکم دیا کہ آپ اپنا آسا ڈال دیں۔ جب آسا ڈالا تو وہ سب سے بڑا سانپ بن گیا، اور وہ جادوگروں کے جتنے بنائے ہوئے چھوٹے چھوٹے سانپ تھے ان سب کو کھا گیا۔ پھر وہ دنیا دیکھ رہی تھی، لوگ دیکھ رہے تھے، سب کو کھا گیا وہ۔ انہوں نے تو ہزاروں بنائے تھے نا۔ موسیٰ علیہ السلام کا تو یہ یقین بھی نہیں تھا کہ میری لکڑی بھی سانپ بن جائے گی۔ کیوں؟ اللہ کی یہ عادت تو نہیں کہ ہمیشہ لکڑیوں کے سانپ بنا دیا کرے، وہ اس پہ قادر ہے۔ جب اس نے چاہا لکڑی کو سانپ بنا دیا، اور پھر سانپ سے پھر لکڑی بنا دیا۔ یہ خدا کی قدرت ہے، بندہ ایسا نہیں کر سکتا۔ جب وہ سارے سانپ کھا گیا، موسیٰ علیہ السلام کا آسے کا بنا ہوا بڑا اژدہا، اللہ پاک نے حکم دیا اے موسیٰ پکڑ اسے، پکڑ اسے، ہاتھ میں پکڑ اس کو۔ تو موسیٰ علیہ السلام ڈرتے تھے، بھئی آدمی کا خاصہ ہے، سانپ سے ہر کوئی ڈرتا ہے۔ ابھی صاحب آپ لوگ سب بیٹھے ہیں نا، اگر ابھی کوئی کہہ دے ہائے سانپ، سارے اٹھ جاؤ گے انشاءاللہ، تشریف لے جاؤ گے باہر۔ قدرت کا نظام ہے، آدمی ڈرتا ہے سانپ سے۔ اب آگائی اے میرے موسیٰ، قال خذھا ولا تخف، پکڑی سے اب ڈرنا، پکڑ اس کو، یہ جو تیرا بنایا ہوا، تیری لکڑی کا بنا ہوا سانپ ہے، اس کو پکڑ، ولا تخف، ڈرنا۔ تو مفسرین نے لکھا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام یوں کپڑے میں ہاتھ لپیٹنے لگے وہ کاٹ نہ جائے۔ اللہ 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 اکبر۔ موسیٰ علیہ السلام اپنے ہاتھ کو کپڑے میں لپیٹنے لگے کہ پھر پکڑوں گا۔ اب آگائی سنعیدها سیرتها الاولی، گھبرانا، میں اس کو پہلی صورت پہ لے آؤں گا، صرف تیرا ہاتھ لگوانا چاہتا ہوں۔ لکڑی تو میں بناؤں گا، لکڑی سے سانپ میں نے بنایا، سانپ سے لکڑی میں بناؤں گا، صرف تیرا ہاتھ لگوانا چاہتا ہوں، اس لیے کہ بظاہر مقابلہ تیرا اور فرعون کا ہے، ذات میری کا مقابلہ ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے ذرا سا ہاتھ لگایا، وہ پھر لکڑی بن گئی۔ اب ایک بات سمجھیں آپ، فن والا فن کو سمجھتا ہے، دوسرے کو پتہ نہیں چلتا۔ اب جادوگر جو تھے فرعون کے، انہوں نے جب دیکھا کہ ہمارے بنائے ہوئے سانپ جو تھے وہ سارے کھا گیا، لکڑی تھی، لکڑی کا سانپ ہمارے سامنے بنا، اور سانپ کی پھر لکڑی ہمارے سامنے بنی، تو سمجھ گئے کہ یہ ہمارا مقابلہ جادوگر سے نہیں۔ فرعون کے جادوگر یہ سمجھ گئے کہ ہمارا مقابلہ جادوگر سے نہیں، نبی سے ہے، خدا کے نمائندے سے ہے۔ ہمارا مقابلہ فن سے نہیں ہے۔ جادوگر سمجھ گئے کہ موسیٰ علیہ السلام جادوگر نہیں، اس کے پیچھے کوئی طاقت ہے جو کام کر رہی ہے۔ اور جب ان کی حق سمجھ میں آ گیا، انہوں نے نہ تو فرعون کا ڈر کیا کہ بادشاہ ہمیں لایا ہے، انعام کا وعدہ کر کے لایا ہے، اگر تم جیت گئے تمہیں بڑا انعام دوں گا، کیونکہ مقابلہ ہوا ہے نا موسیٰ علیہ السلام سے۔
اگر تم جیت گئے تو تمہیں مقابلہ دوں گا اور ہمیشہ تمہیں بڑا بنا کے رکھوں گا. لیکن وہ جادوگر جو فرعون کے ساتھ آئے تھے، جن کا عقیدہ بھی فرعون کے ساتھ تھا، جب انہوں نے مقابلے میں نبوت دیکھی، اللہ کی توحید دیکھی، تو فرعون کا ڈر بھی ان کے دل سے نکل گیا. حالانکہ جانتے تھے کہ اگر ہم نے مقابلہ کیا تو انعام ملے گا، اور اگر ہم موسیٰ علیہ السلام کے غلام بن گئے تو سزا ملے گی. قرآن کریم کہتا فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ هَارُونَ وَمُوسَىٰ. موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام نے جب مقابلے میں اللہ کی توحید کا پیغام رکھا تو وہ سجدے میں گر پڑے. سارے فرعونی جادوگر سجدے میں گر گئے. اب فرعون یہ سمجھنے لگا کہ مجھے سجدہ ہو رہا ہے مجھے سجدہ ہو رہا ہے. وہ کہنے لگا تم نے رخ پرلی طرف کر لیے، میں تو ادھر کھڑا ہوں، ادھر آؤ میری طرف سجدہ کرو. وہ سجدے میں پڑے پڑے کہنے لگے بہت دنوں گدھے کو سجدہ کیا ہے، آج تو خدا کو سجدہ کر رہے ہیں، آج تو رب العالمین کو سجدہ کر رہے ہیں، آج تو پروردگار عالم کی ذات کو سجدہ کر رہے ہیں. کون کہتا ہے کہ ہم تجھے سجدہ کر رہے ہیں؟ قال آمنتم له قبل ان آذن لكم. چلا ہے تمہاری رلی ملی بھگت ہے. اب جوش آیا جو بادشاہوں کو آیا کرتا ہے، بادشاہوں کو جو جوش آیا کرتا ہے وہ جوش آیا. کہنے لگا فَلَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ. کہنے لگا میں تمہیں ابھی مزہ چکھاتا ہوں. اپنے حاکموں اور افسروں کو کہنے لگا ان کا ایک ایک ہاتھ کاٹو، ایک ایک پیر کاٹو، اور اس طرح سے کاٹنا سجا ہاتھ کاٹو، کھبا پیر کاٹو. وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ. درختوں پہ لٹکا کر پھانسی لگا دو، کھجور کے 10 درختوں پہ لٹکاؤ، ان کو پھانسی چڑھاؤ. انہوں نے میری خدائی کا کیوں انکار کیا؟ اللہ کی توحید جب کسی کے دل میں بس جاتی ہے، اللہ کا ایک ہونا، اس کا پروردگار ہونا، اس کا معبود ہونا، ذرے ذرے کا اس کو مالک سمجھنا، قطرے قطرے کا وہ مالک ہے، پتے پتے کا وہ مالک ہے، ذرے ذرے کا وہ مالک ہے، علی کل شیء قدیر اس کی ذات ہے. جب یہ بات دماغ میں بیٹھ جائے پھر قیمہ بن سکتا ہے، ایمان نہیں جا سکتا. فرعون نے دھمکی دی، کہنے لگا ابھی تمہیں مزہ چکھاتا ہوں، ہاتھ کاٹو ان کے، پیر کاٹو ان کے، ان کو پھانسی لگاؤ، چڑھاؤ ان کو پھانسی پہ. مگر وہ کہنے لگے پرواہ نہیں، اِنَّا آمَنَّا بِرَبِّنَا لِيَغْفِرَ لَنَا خَطَايَانَا وَمَا أَكْرَهْتَنَا عَلَيْهِ مِنَ السِّحْرِ. کہنے لگے او پاگل، او گدھے کہیں کے، جو ہم سے یہ مقابلہ کرنے والی خطا ہو گئی نا، ہم نے حق کا مقابلہ کیا، ہم نے نبی کا مقابلہ کیا، ہم نے کلام الہی کا مقابلہ کیا، یہی گناہ معاف ہو جائے تو بڑی بات ہے. تو ہاتھ پیر نہیں ہماری جان کا قیمہ بنا سکتا ہے، ہم اپنے ایمان سے نہیں پھریں گے. ہماری طرف سے تجھے اجازت ہے، جو چاہے سو کر. قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما انت قاض انما تقضي هذه الحياة الدنيا. کہنے لگے ہم نے دنیا کی زندگی کو دیکھ لیا، یہ فانی ہے،
یہ آسمان فانی، یہ زمین فانی، یہ کائنات فانی، یہ تمام کا تمام نظام فانی، ہم بھی فانی، تو بھی فانی۔ اس لیے ہم سے جو مقابلے والی غلطی ہوئی، جو خطا ہو گئی، رب اسے معاف کر دے، آگے ہم خطا کرنے والے ہرگز نہیں ہیں۔ اللہ پاک نے قرآن کریم میں ان واقعات کو اسی لیے دہرایا ہے کہ اگر کوئی سختی کرنے والا افسر، سختی کرنے والا وڈیرا، ذمہ دار اگر کوئی شرک کرائے، لعنت پہ مجبور کرے، سر کٹا دو، خدا کی ذات میں شریک نہ کرو۔ سارا قرآن یہی دعوت دے رہا ہے۔ اور سبحان اللہ، مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری پہ سوار ہیں، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ حضور کے پیچھے سوار ہے۔ سبحان اللہ، وہ کتنا خوش نصیب جوان ہوگا جو پیغمبر کی سواری پہ سوار ہوا۔ آج صحابہ کرام کی بھی کوئی قدر نہیں، جانتے ہی نہیں صحابہ کرام کے مقام کو، کتنا بڑا صحابہ کا مقام ہے۔ میں تمہیں اشارہ کرتا جاؤں اور بتا دوں کہ نبی کے صحابہ کا کتنا بڑا درجہ ہے۔ زمین کے، ساری زمین کے جتنے ذرے ہیں اتنے ولی ہوں، ساری کائنات اور زمین پہ جتنے پہاڑ ہیں، ان پہاڑوں کے جتنے سنگریزے ہیں اتنے ولی ہوں۔ سمجھو میری بات، ساری دنیا کی زمین کے جتنے ذرے ہیں اتنے ولی ہوں، پہاڑوں کی جتنی کنکریاں ہوں اتنے ولی ہوں، سمندر کے جتنے قطرے ہوں اتنے ولی ہوں، درختوں کے جتنے پتے ہوں اتنے ولی ہوں۔ ان تمام کو اکٹھا کرو، ان تمام کو جمع کرو، ساری زمین کے ذرات جتنے ولی بناؤ، پہاڑوں کے سنگریزوں جتنے ولی بناؤ، درویش قلندر بناؤ، سمندر اور دریاؤں اور نہروں کا جتنا پانی ہے اس کے قطرے بناؤ، پھر قطروں کے ولی بناؤ، درختوں کے جتنے پتے ہیں اتنے ولی بناؤ، اور ان سارے ولیوں کو اکٹھا کرو، جمع کرو۔ خدا کی قسم، ابو بکر صدیق کے پیر سے اڑی ہوئی خاک کے مقابلے میں نہیں آ سکتے۔ تمہیں کیا پتا ہے صحابہ کون ہیں؟ تم نے تو جہاں کالا جھنڈا لگا ہوا دیکھا ہے، سبحان اللہ، وہ اللہ والے دی کسی دی جا بڑی پئی ہے، بھاوے اندر کھوتا دبا پیا ہوئے۔ اگر کسی اللہ والے کی بھی قبر ہے پھر قبر ہی ہے نا۔ چلو درویش کی قبر ہے، قلندر کی قبر ہے، ولی کی قبر ہے، غوث کی قبر ہے، ابدال کی قبر ہے، اللہ والے کی قبر ہے، تو قبر نا۔ تجھے شرم نہیں آتی؟ تو قبر سے منتیں مانگتا ہے، مرے ہوئے سے مانگتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں جو جادوگر آئے تھے، ان جادوگروں نے زندہ خدا نہ مانا، تم مرے ہوئے کو مانتے ہو۔ جس کو تم نے خود دفن کیا، پہلے زمین کے اندر دفن کیا، ہزاروں لاکھوں من مٹی ڈالی، پھر اس کے اوپر پکی قبر بنائی، پھر اس کے اوپر گنبد بنایا، تم نے اتنا نیچے ولی کو پہنچا رکھا ہے، پھر بھی وہ تمہاری سن رہا ہے، تم اس کی سن رہے ہو۔ اللہ کے قرآن سے پوچھو، میری بات نہیں۔ 22واں پارہ ہے، فرمایا ان تسمعوا لا يسمعوا دعاءکم، یہ جتنے بھی قبروں میں پڑے ہیں، جتنے بھی مزاروں میں ہیں، تمہاری دعائیں، تمہاری پکار کو نہیں سنتے۔ تم وہاں جاؤ، کوئی منع نہیں کرتا، وہاں جا کر دعا پڑھو،
قرآن کی تلاوت کرو، قل هو اللہ شریف پڑھو، سورت فاتحہ پڑھو، یہ پڑھ کر دعا مانگو الہی جو کچھ میں نے پڑھا ہے اس کا ثواب محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طفیل سے میں اس اللہ والے کی روح کو بخشتا ہوں اور تیرے دربار میں التجا کرتا ہوں، یہ تیرا نیک بندہ تھا، مجھے بھی اس کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرما۔ کون منع کرتا ہے؟ اور پھر میں ایک بات کہتا ہوں، تم ان پرائے لوگوں کو تو ولی مانتے ہو، پتہ نہیں وہ نمازیں بھی پڑھتے تھے کہ نہیں، پتہ نہیں وہ روزے بھی رکھتے تھے کہ نہیں، پتہ نہیں انہوں نے کیا کیا اپنی زندگی میں کارنامے کیے، تیری ماں کے ولی ہونے میں شک ہے؟ جس نے تجھے حلال کا جنا دودھ پلایا، تجھے سر پہ اٹھائے پھری، تجھ سے تیرے نزدیک سب سے بڑا مقام ولایت کا ماں کے لیے ہے۔ یا اس کے بعد باپ کا درجہ، کبھی ماں باپ کی قبر پہ تو نہیں جاتا؟ سال بھر میں ایک دفعہ جائے گا، وہ بھی مسحور کی دال لے کر، بھاوے سردی ہو بھاوے گرمی ہو، مسحور کی دال، موری دی دال نال لے کے کھجائے گا۔ کھجور کے پتے، جامن کے پتے، موری دی دال، چاولاں دا ٹوٹا، یہ لے کے 10 محرم کو جا کے قبر پہ پھینک کے آئے گا۔ لو، ماں کا بھی حق ادا ہو گیا، باپ کا بھی حق ادا ہو گیا۔ کس نے تجھے یہ تعلیم دی؟ کس نے تجھے بتلایا یہ طریقہ کار؟ قبرستان میں بیٹھ کر کھانے والوں، تمہیں شرم نہیں آتی؟ بقول تمہارے، اگر مردے تمہارے سامنے ہیں، مردوں کو دکھا دکھا کے کھاتے ہو۔ فرمایا وَإِن تَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُوا دُعَاءَكُمْ وَلَوْ سَمِعُوا مُسْتَجَابُوا لَكُمْ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ۔ من قطمیر کے لفظ ہیں۔ ابھی رمضان شریف میں انشاءاللہ کھجوریں کھایا کرو گے نا، کھجور کی گٹھلی نکالنا، کھجور کی گٹھلی پہ یوں لمبا ایک سوراخ سا بنا ہوا ہے اور اس سوراخ میں ذرا سی جھلی سی ہوتی ہے، پوری کھجور کی گٹھلی پہ یوں نالی سی بنی ہوئی ہے، اس نالی کے اندر ایک ذرا سی جھلی سی نکلے گی باریک۔ خدا کہتا ہے او میرے بندو، تیرے معاملے میں کوئی ولی، کوئی نبی، کوئی درویش، کوئی قلندر من قطمیر، اس کھجور کی گٹھلی کے اندر سے جو تنکا نکلتا ہے اتنا بھی تیرا مالک نہیں ہے۔ اللہ اکبر، بے شک بے شک۔ اب موسیٰ علیہ السلام کے پاس آ گئے وہ فرعون کے جو جادوگر تھے اور کہنے لگے فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ هَارُونَ وَمُوسَىٰ، ہم تو موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام کے رب پر ایمان لے آئے۔ اور فوراً ان کو اس غلطی کا احساس ہو گیا کہ ہم نے نبی کا مقابلہ کیا ہے، رسیوں کے سانپ بنائے تھے، یہ بڑا گناہ ہو گیا ہم سے، اللہ معاف کر دے۔ ہر وقت دعا مانگتے تھے، روئے ہیں الہی ہمارا یہ گناہ معاف کر دے۔ ایمانداری سے سوچو، کلیجے پہ ہاتھ رکھ کر کبھی ہم بھی روئے؟ کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے مقابلے میں، قرآن کے مقابلے میں، سنتوں کے مقابلے میں ہم نے ہزاروں بدعتیں بنا رکھی ہیں، ہزاروں رسم بنا رکھی ہیں۔ کبھی ہم نے بھی سوچا کہ دین کا مقابلہ ہو گیا ہے، اللہ ہماری اس خطا کو معاف کر دے، نہ معلوم کیا بنے گی۔ فرمایا انہو من یات ربہ مجرما فإن له جہنم لا يموت فیہا ولا یحیا، جن کو جہنم ملے گا وہاں نہ موت آئے گی نہ زندگی ہوگی۔ قرآن کریم کے اندر آتا ہے انہا ترمی بشرر کالقصر کانہ جمالۃ صفر، ایک ایک انگارہ جہنم کا اتنا بڑا ہوگا جیسے اونٹ کھڑا ہوتا ہے۔
مسلم شریف کی روایت میں ہے کہ ایک آدمی کا بدن 3 میل لمبا 3 میل چوڑا پھول کر سوج کر ہو جائے گا، اور اتنی رات بہے گی، اتنی پیپ بہے گی کہ سمندر دریا بہ جائیں گے۔ تو خداوند عالم نے جب فرعون کو پکڑا ہے، اللہ اکبر، مرتے ہوئے خدا کو تسلیم کرتا ہے۔ قرآن کریم میں ہے اللہ پاک نے جب ہر طرح سے ہدایت کے راستے بند کر دیے، بڑا سمجھایا، نہ ماننا، گھر میں موسیٰ علیہ السلام کو پلوایا، حضرت آسیہ کو ایمان کی دولت دے دی، سبحان اللہ، ہائے 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 ہائے، کتنا بڑا بے نیاز ہے۔ گھر والی ہو نوح علیہ السلام کی، نبی کی گھر والی جہنم کا ایندھن بن گئی، اور فرعون جیسے اپنے آپ کو خدا کہلوانے والے کی بیوی آسیہ جنت کی ٹھیکیدار بن گئی۔ ایمان کی بات ہے، ایمان کی اور یقین کی۔ گھر والی ہو نبی کی، انگارے جہنم کے، گھر والی فرعون کی، پھول جنت کا۔ قرآن میں خدا نے تعریف کی حضرت آسیہ کی، ڈرا کر اس کی بے نیازی سے، نہ معلوم میرا تیرا کدھر نمبر لگ جائے گا، ہاں، ڈرا کر اس کی قہاری سے، اس کی بے نیازی سے خوف کھایا کر، نہ معلوم کس حالت میں موت آئے گی اور کس حالت میں اپنے آپ کو ہم دنیا سے رخصت کریں گے۔ آیا ہے فرعون کا وقت، موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر تشریف لے گئے، دریا نے سڑکیں بنا کر دی، پار اتر گئے۔ فرعون آیا دریائے نیل پہ، بیچ میں جانے لگا، چلا گیا، حتی اذا ادرکہ الغرق، اللہ 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 اللہ، حتی اذا ادرکہ الغرق، لگا ایک غوطہ۔ وہ جو سڑکیں بنی ہوئی تھی نا، اللہ نے بنائی تو تھی موسیٰ علیہ السلام کے لیے، پیچھے پیچھے یہ بھی چل رہا تھا، لوگوں کو کہنے لگا دیکھا یہ سڑکیں میں نے بنائی ہیں، میں خدا ہوں نا، پانی میں سڑکیں بنا دی۔ اللہ میاں نے فرمایا تو آگے تو آ ذرا، بس آگے کو آیا نا، اللہ پاک نے حکم دے دیا پانی مل جا، وہ سڑکیں ختم ہو گئیں، ایک غوطہ کھایا، نیچے گیا، لگانا زبردست غوطہ، پھر اوپر آیا، کہنے لگا قال آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل وانا من المسلمین۔ یا اللہ، میں موسیٰ علیہ السلام کے رب پر ایمان لاتا ہوں، وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ، میں مسلمان بنتا ہوں، یا اللہ مر گیا مر گیا مر گیا۔ اللہ میاں نے آواز دی جبریل اس کے منہ میں گارا ٹھونس دے، کیچڑ اس کے منہ میں ڈال دے، یہ ظالم اتنی عاجزی نہ کرے میرا دریائے کرم جوش میں نہ آ جائے۔ اس نے میرے کلیم کو بڑا ستایا، میرے موسیٰ کو بڑا پریشان کیا ہے، اب لگ گیا عاجزی کرنے، ایک غوطہ کھاتے ہی خدا یاد آ گیا۔ آج کل ہم لوگ بھی نہ نماز پڑھیں گے، نہ روزہ رکھیں گے، نہ قرآن کی تلاوت کریں گے، نہ قبر کا یقین، نہ حشر کا یقین، اور جب کسی کی موت پہ اکٹھے ہو جائیں، ہاں بھائی یہ سانس آیا آیا نہ آیا نہ آیا، وہ کہتا تو ہے بدبخت اس پر یقین تو کر۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ہم لوگ اپنی زندگی کو دائمی بنانے کے لیے شرک کی لعنت سے دور رہیں گے جب بات بنے گی، اور مرتے وقت خدا کو پکارنے سے کیا بنتا ہے؟ ساری زندگی اسے ہی پکار۔ کسی پہاڑ کی غار میں ایک اللہ والا رہتا تھا، اور اللہ اللہ کرتا تھا ہر وقت، اللہ کی طرف سے کھانا آ جاتا تھا اور وہ کھا لیا کرتا تھا۔ تو
تو خدا امتحان بھی کرتا ہے، آزمائش بھی کرتا ہے. دعا کیا کرو اللہ ہماری آزمائش نہ فرمائے. ہم لوگ آزمائش کے قابل کہاں ہیں؟ تو اللہ پاک نے جب اس اللہ والے کی آزمائش فرمائی تو 3 دن تک کھانا نہ آیا، 3 روز تک کھانا نہیں آیا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جب نہیں آیا تو بھوک نے ستایا، اور جب بھوک نے ستایا تو پریشانی ہوئی، اور جب پریشانی ہوئی تو دل میں خیال آیا کہ اب میرے لیے سوال کرنا جائز ہو گیا، اب تو میں بالکل بھوک نے تنگ کر دیا مجھے. تو پہاڑ سے نیچے اترے اور جا کر کے ایک مکان پہ سوال کر دیا، اور سوال یہ کیا کہ اللہ نام پہ مجھے کھانا چاہیے. ان گھر والوں نے 3 روٹیاں دے دی، ان گھر والوں نے 3 روٹیاں دے دی، اور یہ اللہ کا ولی لے کے چل دیا. تو جس گھر سے 3 روٹیاں ملی تھی ان کے یہاں ایک کتا بھی تھا، وہ اس ولی کے پیچھے پیچھے لگ گیا اور بھونکار قریب تھا کہ کاٹ کھائے پھاڑ کھائے. اللہ کے ولی نے سوچا کہ یہ تو بڑا ظالم کتا پیچھے لگ گیا، 1 روٹی اس کو پھینک دوں، 2 مجھے کافی ہو جائیں گی، یہ اپنا اس کی ہلے لگ جائے گا، مشغول ہو جائے گا، میں نکل جاؤں گا. یہ کتاب کی بات ہے، حدیث کی نہیں. تو نفحۃ الیمن کتاب میں واقعہ یوں لکھا کہ کتا 1 روٹی کھا کے پھر بھاگ کے اس ولی کو مل گیا اور بہت بھونکار کاٹنے کے قریب ہوا. تو پھر اللہ کے ولی نے سوچا کہ یار 1 ہی روٹی کافی ہو جائے گی، یہ تو پھر ظالم پیچھے ہو گیا. اس نے دوسری روٹی بھی اس کو پھینک دی. اللہ کی شان، کتا دوسری روٹی کھا کر کے پھر ولی کے پیچھے پیچھے. اس نے سوچا ایسی روٹیوں سے تو یوں ہی بھلے، وہ تیسری بھی پھینک دی. کتے نے تیسری بھی کھا لی، اور جب تیسری روٹی کھا کے کتا بھونکا، اب ولی کھڑا ہو کر غصے میں آ گیا اور کہنے لگا او کتے تجھے شرم نہیں آتی؟ عربی کا لفظ ہے وَمَا عَدِيمُ الْحَيَا، اور بغیرت کمینے، تیرے مالک نے 3 روٹیاں دی تھی، جس دروازے پہ تو رہتا تینوں کھا لی پھر بھی بھونکتا ہے. 3 روٹیاں میں نے تجھے دے دی پھر بھی بھونک رہا ہے. تو یوں لکھا اس کتاب میں کہ اللہ پاک نے کتے کو بھی زبان دی، اور وہ یہ کہنے لگا کہ ولی صاحب ذرا ٹھہرو، خود فیصلہ کرو، تم بے غیرت ہو یا میں بے غیرت ہوں. فیصلہ جناب کریں، میں کتا ہوں، آپ ولی ہیں. جنت کے کھانے کھائے، ارے 3 دن نہ ملا تو آدمی کے دروازے پہ آ کے ماتھا گھسایا، جھولی پھیلائی، بھیک مانگی، مجھ سے قسم لے لو میں کتا ہوں. کئی مرتبہ 8 دن ٹکڑا نہیں ملتا، قسم لے لو اس دروازے کے سوا کبھی کسی دوسرے دروازے پہ نہیں گیا میں. تجربہ کر لو. 3 دن کتے کو ٹکڑا ڈالو، 4تھے دن دم ہلا کر تمہارے پاؤں میں لٹے گا. ساری عمر گزر گئی اس مالک کا دیا ہوا کھاتے ہوئے پیتے ہوئے، آج بھی تجھے اس مالک کا دروازہ سمجھ نہیں آیا. ماشاءاللہ سبحان اللہ. پانی وہ پلاتا والذی ہوا یطعمنی ویسقین وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ. کتنا کھلاتا ہے، کتنے اعلیٰ درجے کے کھانے کھلاتا ہے، طرح طرح کے کھانے کھلاتا ہے. پالا اس نے، سنبھالا اس نے، زندگی اس نے دی، اولاد اس نے دی، خوبصورت بیوی اس نے دی، گھر آباد اس نے کیا. تھوڑی سی پریشانی آ گئی، اب جا کے قبر کے سامنے جھکا کھڑا ہے، اس مالک سے میرا کام نہیں چلا، اور 4 گز زمین میں پڑنے والے ہیں، تو میری حاجت روائی کر دے. کون سے ولی نے یہ تعلیم دی، کون سے ولی نے یہ ترغیب دی؟ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ، بابا فرید الدین شکر گنج رحمت اللہ علیہ کا پیر ہے. اتنے اللہ والے لوگ تھے، اتنے اللہ والے لوگ تھے. خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کا آخری وقت دلی شہر میں آ گیا. نہ دولت تھی، نہ کوٹھی تھی، نہ بنگلہ تھا، فقیری. ہائے ہائے، عجیب بادشاہت ہوتی ہے ان لوگوں کی. بادشاہ ان کے دروازوں پہ آیا کرتے تھے.
خواجہ ابو الحسن خرقانی رحمت اللہ علیہ بزرگ گزرے ہیں، محمود غزنوی کا زمانہ ہے۔ محمود غزنوی مرحوم بادشاہ نیک آدمی تھا۔ خواجہ ابو الحسن خرقانی رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں آیا اور حضرت نے یوں پوچھ لیا، فرمایا محمود 2-4 دن پہلے بھی تو سنا تھا کہ تم ادھر آئے ہو، مجھ سے مل کے نہیں گئے؟ تو کہنے لگا حضرت سرکاری دورے پہ آیا تھا، سرکاری دورے کی لپیٹ میں اللہ والے کی زیارت کو بے ادبی سمجھتا ہوں، اللہ والے کی زیارت کرنے آؤں، کام کوئی اور لے کر آؤں اور اللہ والے کی زیارت کروں، میرے نزدیک یہ بے ادبی ہے۔ فرمایا آج ارادہ کر کے آئے ہو؟ کہ جی ہاں ارادہ کر کے آیا ہوں۔ باتیں ہوتی رہی، محمود کہنے لگا حضرت آج بہت بڑا کام لے کر آیا ہوں، دعا فرماؤ، سومناتھ کے مندر پہ حملے کا ارادہ ہے، 70 راجاؤں کی فوج آئیں گی، 70 بادشاہوں کی فوج آئیں گی، 70 راجا ہندو اپنی فوج لے کر آئیں گے، میں اکیلا مسلمان مقابلے میں آؤں گا، دعا فرماؤ وہ قادر کریم مجھے فتح عطا فرمائے۔ کیسی نیت لے کر آیا کرتے تھے بادشاہ لوگ فقیروں کے دربار میں۔ آج تو اگر کسی ولی کے پاس بھی جاؤ گے، میں نے مولانا عبید اللہ انور مدذلو سے پچھلے دنوں عرض کر دیا، میں نے کہا حضرت آپ اپنے گھر میں ہی رہتے ہیں، باہر نہیں نکلتے، کئی دن لوگوں کو نیکی ملے گی، زیارت ہوگی، تو فرمانے لگے قاری صاحب آپ کو کیا پتا ہے، بس اسی کام کے لیے لوگ آتے ہیں، ہماری اینٹ پڑ دو، ہم نے مکان بنانا ہے، ہمیں دکان کا تعویذ دے دو، ہمارے پیچھے دشمن لگ گیا، ہمارا مقدمہ ہو گیا، اور یوں تو کہنے کوئی بھی نہیں آتا، دعا کر دو اللہ میری قبر میں بھلائی فرما دے۔ تو محمود غزنوی نے خواجہ ابو الحسن خرقانی سے درخواست کی کہ آپ دعا فرمائیں، اللہ والے نے دعا بھی فرمائی اور اپنا مسلح دے دیا۔ یوں فرمایا محمود جب مشکل وقت آ جائے اس مسلح پہ کھڑے ہو کر 2 رکعت نماز ادا کرنا۔ پتہ چلا کہ اللہ کی مدد جو ہے وہ نماز کے ساتھ ہے۔ میں تمہیں بھی بتاتا ہوں، ولی تو میں نہیں، جب بھی کوئی پریشانی آئے، جب بھی کوئی تکلیف آئے، فرمایا استعینوا بالصبر والصلاۃ، نماز پڑھو انشاءاللہ آسانی ہوگی، صبر کر نماز پڑھ، ان اللہ مع الصابرین، اللہ پاک صبر کرنے والوں کا ساتھی ہے، صبر بھی کرتا جا، نماز بھی ادا کرتا جا، جس سے تیرا بگاڑ ہے یوں بھی سوچتا جا میری طرف سے کوئی ظلم نہ ہو جائے، میں مارا جاؤں گا۔ چھلا ساتھ لے کر چلا گیا اور اپنی فوج کو لے کر کے سومناتھ کے مندر پہ حملہ کر دیا۔ مسلمان فوج بڑا سفر کر کے آئی تھی، دور سے آئی تھی، تھکی ہوئی تھی، چور چور تھی، اتنے حالات نہ تھے، اتنے ہتھیار نہ تھے، 70 راجاؤں کی فوج کے مقابلے میں مسلمانوں کو شکست ہو گئی۔ محمود غزنوی کو خبر دی گئی بادشاہ شکست ہو گئی۔ محمود نے 2 رکعت نماز ادا کی، اور یہ بھی بتا دوں اللہ والوں کا اتنا ادب کیا محمود غزنوی نے کہ اس مسلح پہ کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھی، اس کو سر کے اوپر رکھ کے نماز پڑھی۔ مسلح اللہ والے کا سر پہ رکھ لیا اور نماز پڑھی خدا کے حضور میں، اور پھر سر سجدے میں رکھ دیا۔ او میرے پروردگار بے نیاز خالق و مالک، میں گناہگار سہی، میں سیاکار سہی، میں تیرا بندہ ہوں، او میرے مولا مقابلہ کفر سے ہے، حق پرستوں کی نہ کی تو نے گر دل جوئی نہیں، تانا دیں گے بت کے مسلم تا خدا کوئی نہیں، او میرے پروردگار آج مجھے ذلیل نہ کر، آج میری شکست نہ کر، آج مسلمانوں کو شکست نہ دے، او بے نیاز پروردگار کافر کہیں گے ان کا خدا کہاں گیا؟
बस महमूद गजनवी ने माशाअल्लाह अल्लाह के हुजूर में नमाज अदा की और दामन फैलाया और सर सजदे में रखा, तो इत्तला मिली कि शिकस्त फतह में बदल गई। चुनाचे जुमे का खुतबा महमूद गजनवी ने सोमनाथ के मंदिर के अंदर दिया। किस कदर अल्लाह वालों को दिलचस्पी थी इन मामलात से कि कौम के लिए भलाई हो, मुल्क के लिए भलाई हो, अवाम के लिए आखिरत की दुनिया की भलाई मकसूद थी। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह दिल्ली शहर में रहते हैं। बादशाहों का जमाना है। अल्लाह अल्लाह क्या अजीब लोग थे। आज तो अच्छे भले दीनदार तबका नमाज पढ़ाने वालों को नमाज के, गुस्ल के, वुजू के मसाइल मालूम नहीं। दोस्तों ऐसा वक्त था सुल्तान सलाहुद्दीन खिलजी रहमतुल्लाह अलैह को बादशाह होकर अरबी की बहुत बड़ी 4 जिल्दों में किताब है हिदाया बादशाह सलाहुद्दीन खिलजी को जुबान नहीं आता। इतनी बड़ी अजीम किताब जुबान नहीं आती। वो बादशाह भी हुआ करते थे और वली भी होते थे। सुल्तान आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़ा बादशाह होकर, औरंगजेब है, आलमगीर है, इतना बड़ा अजीम बादशाह, मगर हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 5000 हदीसें पाक इस बादशाह को जुबान नहीं आती। और कुरान का हाफिज था, कुरान का कारी था, कुरान का आलिम था, कुरान का मुफस्सिर था, वली भी था, बादशाह भी था, अल्लाह वाला भी था। और इतना खौफ था दिल में, मैं तुम्हें क्या बताऊं। अल्लाह अकबर, बादशाह होकर के कपड़ा खरीदा, माशाअल्लाह मजदूरी करके कपड़ा खरीदा बादशाह ने, और कपड़ा खरीदकर उसकी टोपियां अपने हाथों से सी। आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह ने उसकी टोपियां अपने हाथों से सी और चांदनी चौक दिल्ली में खड़े होकर फरोख्त की, बेची। 6-7 रुपए जमा करके एक थैली में बंद करके ऊपर लिखा आलमगीर का कफन इन पैसों से खरीदा जाए। कभी हमने भी सोचा जो रिश्वत मारने वाला आदमी है, बताओ उसके लिए कफन कहां से अच्छे पैसे तलाश करके लाया जाएगा? रिश्वत का ही कफन मिलेगा ना। जो आदमी मिलावट करके पैसे कमाता है, फनकारी करके पैसा कमाता है, दगा और फरेब करके पैसे कमाता है, तो आज हमारा कफन भी सही नहीं, कफन भी दगा वाला, फरेब वाला, मिलावट वाला। बल्कि तुम तो कहते हो कि आजकल खाने के लिए खालिस कुछ नहीं मिलता। मैं कहता हूं मैयत को गुस्ल देने के लिए पानी खालिस नहीं मिलता। ये जो हम मोटरें नलके लगाते हैं, ये पैसे कौन से हमारे खालिस हैं? जो साबुन मैयत को मल रही है, कौन से पैसों का खरीदा हुआ है? जो खुशबू मैयत को लग रही है, कौन से पैसों की खरीदी हुई है? जो कफन पड़ रहा है, वो कैसे पैसों का कफन है? और मैं आगे बढ़ करके कहता हूं, जो कंधों पे उठाए जा रहे हैं, वो कौन से कुतुब हैं, कौन से अब्दाल हैं? जिसने मैयत को गुस्ल दिया है, कभी मालूम किया कि वो कितना बड़ा नेक आदमी है? ये तो हमारे आखिरी वक्त का हाल है, और इस तरफ किसी का ध्यान नहीं, सोच नहीं, विचार नहीं, कतई तौर पर अंधे हो जाते हैं। ओ मियां ठीक है जो कुछ हो रहा है। अच्छा एक बात अर्ज करूं, अल्लाह तबारक व तआला के यहां जब हम जाएंगे, अगर और सारे मामलात को छोड़ दो, अल्लाह पाक यही पूछ ले कि मियां ये कफन जो पहन के आया ये कैसा है? ये जो कफन पहन के आया ये कैसा? हम क्या जवाब देंगे? बादशाह आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह ने थैली पे लिख करके बंद करके रख दिया, जब मेरा इंतकाल हो जाए, मेरी मौत आ जाए, जब मैं दुनिया से रुखसत हो जाऊं, जब मैं दुनिया से चला जाऊं, मेरा आखिरी लिबास जो मैंने साथ लेके जाना है, वो शादी के जोड़े दुनिया तैयार करती है, सफर के जोड़े दुनिया तैयार करती है, गैर मुल्कों में जाने के लिबास दुनिया तैयार करती है, इधर उधर जाने के लिए, तकरीबों में जाने के लिए जोड़े लिबास पोशाक दुनिया तैयार करती है। और मैं कहता हूं लोगों, कब्र की पोशाक हम कब तैयार करेंगे? आलम
आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह ने खुद अपने कफन का इंतजाम करके रख दिया। हमारे घरों में तो अगर कफन का जिक्र करो तो घर वाले भी मुंह बनाएंगे, छोड़ो तुमने कफन की बातें बनानी शुरू कर दी अभी से ही। और एक और अर्ज करूं, कफन भी मुकद्दर वालों को मिलता, कईयों को मिलता ही नहीं। अल्लाहु अकबर। कफन नहीं मिलता, कब्र नहीं मिलती, नमाज जनाजा नहीं मिलती, गुस्ल नसीब नहीं होता। माशाअल्लाह। मुकद्दरी सौदे हैं, ना ये दौलत से बात बनती है और ना ये इख्तिदार से बात बनती है और ना ये सरमाए से बात बनती है। ये तो तकदीरों के मसले हैं जो मालिक ने अपने हाथ में रखा है। जनाब रसूल करीम सब कह दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सगे चचा अल्लाह गनी जंगे ओहद है, इमामुल अंबिया महबूब किबरिया हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को खबर दी गई, आपकी हालत भी जख्मी है, आपका चेहरा अनवर जख्मी हो गया, आपके चेहरे में खोद जो सर पे ओढ़ रखा था उसके हल्के कड़ियां चेहरे अनवर के अंदर चली गई, निकलती नहीं, निकालना चाहते हैं, निकलती नहीं, निकालने की कोशिश करते हैं। अबू बैदा बिन जर्राह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने दांतों में पकड़ कर वो हल्का जंजीर वाला फेंक लिया। अल्लाहु गनी, उधर खून का फुवारा छूटा, खून का फुवारा छूटा। अल्लाह, अर्शे इलाही से आवाज आई, जिब्रील। पर झपकने के बराबर जिब्रील सारी दुनिया का निजाम तय कर सकता है। तवज्जो, अल्लाह ने आवाज दी, जिब्रील। अर्ज किया, हुजूर। फरमाया, याद रख, अगर मेरे महबूब का खून जमीन पे गिर गया तो फिर तू जिब्रील का आएगा। सिदरतुल मुंतहा से सेकंड तो बड़ी चीज होती है, पल झपकने से पहले जिब्रील ने आकर उस खून को संभाला है। इतनी अजमत है सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अल्लाह तबारक व तआला के यहां और हर पैगंबर की। इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को वक़्त के बादशाह ने मंजनीक में बिठाकर यूं आग में फेंक दिया, उस मिंजनीक में से, पंगूड़े में से खलील निकल चुका। आवाज आई, जिब्रील। जवाब मिला, हुजूर, कि मेरा खलील को क्या हुआ? हजरत जिब्रील को हुक्म हुआ, याद रख, अगर खलील का एक बाल भी जल गया तो तू जिब्रील किस काम का? अल्लाह तबारक व तआला के फरिश्ते ने पहले पहुंचकर आग पे पर बिछा दिए। यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम को भाइयों ने कुएं में फेंका। अब बताओ, कुआं कोई 100-200 गज या 100-200 मील तो लंबा नहीं होता। मैं खालिक की बेनियाजी तुम्हें बता रहा हूं और अपने पैगंबरों की किस तरह हिफाजत फरमाते हैं। सुभान अल्लाह। भाइयों ने कुएं में धक्का दिया, जिब्रील जी ये क्या हुआ? तो मेरा नबी आया, मेरे नबी के कुएं में जाने से पहले तख्त बिछा दे। जिब्रील ने पर बिछाकर तख्त बना दिया। वो तो यूं बचाता है, वो तो यूं संभालता है। अबू बैदा बिन जर्राह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे अनवर में से वो जो जंजीर कड़ी खींची, अल्लाह अल्लाह, अबू बैदा के 2 दांत नीचे के, 2 ऊपर के, 4 दांत निकल गए। आज हमारे दांतों को कीड़े खा जाते हैं, खोखरें बन जाती हैं, निकल जाते हैं। अबू बैदा, तू कितना खुश नसीब जवान है, तेरे 4 दांत तो निकल गए पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तकलीफ को तूने दूर किया। यानी आका की खिदमत करते हुए अबू बैदा के दांत निकल गए। उधर अपनी तकलीफ आई, इधर पता चला काली कमली वाले सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तेरे चचा का हाल ठीक नहीं। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़ा सदमा पहुंचा, बड़ा रंज पहुंचा। एक बात करता हूं, तवज्जो करके लिख के ले जाओ, काम आएगी। बेटियों को बताओ, बहनों को बताओ। सरकार की नजर पड़ी, सरकार की नजर पड़ी। हजरत सफिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, हुजूर की बुआ, हुजूर की फूफी, हजरत जुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की अम्मा, अमीर हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बहन दौड़ी दौड़ी आती है। पता चला ना
مدینے میں کہ بھائی کا حال ٹھیک نہیں، شہید کر دیا گیا، عورت ذات دوڑی دوڑی آئی، حضور نے فرمایا زبیر کون عورت ہے، جا کے روکو، لاش کا حال ٹھیک نہیں، کپڑے پھاڑے گی، جزا فضا کرے گی، میں نے سنا ہے لاش کا حال ٹھیک نہیں ہے۔ حضرت زبیر نے آ کے روکا، قریب آ کر پہچان لیا حضرت زبیر کی اماں تھی، انہوں نے کہا اماں اجازت نہیں، آگے نہ جاؤ۔ حضرت صفیہ عرب کی تکڑی مائی، مارا غصہ زبیر کو، اوپر پھینک دیا، کہنے لگے ہاتھ ایک طرف، میں اپنے بھائی کو دیکھنے نہ جاؤں۔ زبیر کو تو مکہ مار کے پرے پھینک دیا۔ اور لوگوں توجہ کرو، غلام آپ بھی بنتے ہیں، غلام میں بھی بنتا ہوں، خدا کی قسم ٹائم پہ غلامی کا پتہ چلتا ہے۔ پھر زبیر کہنے لگا اماں حضور نے منع فرمایا، آگے نہ جا، حضور نے منع فرمایا۔ خدا کی قسم ذمہ داری سے کہتا ہوں، علماء نے لکھا ہے حضرت صفیہ نے جو پیر قدم آگے رکھنے کے لیے اٹھایا ہوا تھا وہ آگے نہیں رکھا، پیچھے ہٹ کے رکھا ہے، میرے نبی کے فرمان کے خلاف نہ ہو جائے، میرے نبی کے ارشاد کے خلاف نہ ہو جائے، اگر خلاف ہو گیا تو میں ماری جاؤں گی۔ اور وہیں رک گئی، کہنے لگی اور زبیر بیٹے جاؤ، میرے محبوب سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے جا کے کہو میں نے لاش کا حال سن لیا ہے، مجھے سب کچھ پتہ چل گیا ہے، جا کے کہو بے شک میں عورت ہوں لیکن گھبراؤں گی نہیں، جب سے میں نے تیرا کلمہ پڑھا ہے میں نے صبر کرنا بھی سیکھ لیا ہے۔ میں زیادہ فضا نہ کروں گی، میں کپڑے نہ پھاڑوں گی، میں رونا دھونا نہیں کروں گی۔ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت زبیر نے جا کے بتا دیا، میری اماں یوں کہتی ہے، فرمایا پھر بے شک اجازت ہے جائے۔ آج کی کوئی مائی ہوتی اتنا حال دیکھ کر بھائی کا نہ جانے ہارٹ فیل ہو جاتا۔ صفیہ نے آ کے دیکھا اپنے بھائی سیدنا امیر حمزہ کے دونوں کان نہیں، ناک نہیں، لب نہیں، 11 ٹکڑے ہوئے پڑے ہیں۔